الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه حزب الله. ایک بار درود شریف پڑھنے وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس عظیم الشان رسول آتے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی روشن ترین دلیل بن کر آئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور دوسری عبارت میں بھی سورہ جمعہ میں یہ اس چیز کو ذکر کیا. اس میں لقد من اللہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا دل نکھارتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں علوم و حکمت کو بھر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آیتوں میں بھی ذکر ہے. صرف اتنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار کا دینے سے کیا اللہ کا مقصد یہ کہ رسول کی آمد اور بعثت ہو گئی یہ کافی نہ تھا؟ مگر جو عظمت اور جو اجلال و اکرام مقصود ہے رب قدیر کا وہ حاصل نہ ہوتا. اب یہاں پر صرف دو نقطے میں بیان کروں گا. ایک یہ کہ جہاں جہاں آپ کی آمد کا ذکر ہوا وہاں پر اللہ تعالی نے تاکیدیں کی. ان تاکید کے بغیر کیا یہ کہہ دینا رسول آ گئے پیدا ہو گئے یہ تو کافی نہ تھا. لقد لا اور قد ڈبل تاکید یہ کیوں کی گئی؟ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان من ربکم، ہر جگہ تاکید در تاکید. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور خبریں اور ہیں. نبی کی آمد کی خبر ذرا اہتمام کے ساتھ کی جائے. تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی کی آمد کی خبر کے لیے اللہ نے تاکیدوں کا اہتمام فرمایا. تو ہم لوگوں کو کم سے کم ٹھنڈی فانوس وغیرہ کا اہتمام کرنے میں کیا برائی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے،
میں کہتا ہوں کہ کیا جھنڈیاں لگانے، بتیاں جلانے اور جگہ جگہ قمقمے سجانے سے کوئی زینت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیں لوگوں، کس نے حرام کیا ہے ان زینتوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی؟ سبحان اللہ۔ تو اب اس زینت کو حرام کہنے والے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک بات یہ، تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے، مگر ایک بات میں نے ذکر کی۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام کی تعداد تو مجھے نہیں معلوم کتنے آئے، 1,24,000 یا کم یا بیش، کتنے آئے یہ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ جتنے لوگوں کو نبی بنا کر بھیجنا تھا سب آ چکے، اب کوئی باقی نہیں۔ اتنا تو آپ کا بھی یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اب وہ دیوبندی ہوگا یا قادیانی ہوگا۔ دیوبندی میں نے اس لیے کہا کہ ان کے پیشوا اور بہت بڑے امام اور مجدد قاسم نانوتوی وہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول پاک حضرت کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، لفظ پیدا پر رکھیے گا نظر، کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا، خاتم نبی رہیں گے۔ یا اللہ، کیا مطلب ہے کہ حضور خاتم النبی رہیں گے، نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ رسول پاک کے بعد ایک نبی ضرور آئیں گے، اور انہوں نے خود اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے اس آخری نبی کی امت بنا کر مجھے موقع دے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، اس کو رسول پاک ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کیف بکم اذ نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم، کیا شان ہوگی تمہاری اس وقت جب تمہارے بیچ میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ نماز کی امامت کریں گے۔ کون؟ مہدی، امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، وہ امامت کریں گے۔ ایک نبی آئیں گے اپنی شان امتی ظاہر کرنے کے لیے، وہ حضرت امام مہدی کو آگے بڑھا دیں گے کہ نہیں آپ امامت کریں، میں اب نبی اپنی نبوت کا پرچار کرنے نہیں آیا بلکہ اپنی امیت کا پرچار کرنے آیا، اس لیے اب آپ امامت کریں۔ ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اتریں گے اور امام حکم منکم، اور وہ تمہارے امام بنیں گے، ایسے ہی نہیں امام بنیں گے، منکم میری امت میں سے ہو کر امام بنیں گے، منکم تمہیں میں سے ہو کر، تمہیں میں سے ہو کر، کیا معنی ہوا؟
یہ مانا کہ میری امت میں بن کر آئے، یہ شان. تو وہ یہ نبی تو ضرور آئیں گے، مگر پیدا ہوں گے؟ پیدا تو پہلے ہی اور دنیا میں اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچا دیا. اب بات یہاں پر ختم. ایک بات کہی، قرآن مجید میں جہاں بھی رسول پاک کے آنے کا تذکرہ ہے، پیدا ہونے یا مبعوث ہونے یا مرسل ہونے یا ان کے مجیء کا کوئی بھی ذکر ہو، وہاں پر جب رسول پاک کا نام مبارک لیا گیا تو اصل نام مبارک نہیں، کوئی عظیم ان کی مخصوص صفت بیان کی، نام نہیں لیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی آمد کا بیان ہو تو ان کی صفات عظیمہ کا بیان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی جلالت شان کا بیان. اب ذرا دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے، کیا ان میں سے کسی کی کا جب ذکر کیا قرآن میں؟ آدم کو ہم نے پیدا کیا، نوح کو ہم نے بھیجا، یہ وہ سب اس طرح سے ذکر کیا گیا. مگر رسول پاک ہی کے لیے صرف یہ ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور وہ لفظ بھی ذکر کیا تو نکرہ، کیا معنی؟ متعجل نہیں کیا. قد جاءکم الرسول یوں نہیں کہا، ہر رسول کے معنی یہ رسول، اور رسولوں کے معنی کوئی رسول، کوئی رسول. یہ کیوں فرمایا؟ آمد بیان ہو رہی ہے رسول پاک کی تو یہ رسول کہنا چاہیے، مگر ایک رسول آئے، کوئی رسول آئے، تشریف لائے. کیا مطلب؟ کسی کے کی آمد پر رسول آئے، یہ تو بتایا کہ وہ ہمارے رسول ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں، یہ تو قرآن میں ضرور لکھ رہا ہے، مگر ان کی آمد کو رسولوں کے لفظ سے نہیں ذکر کیا گیا. اور جتنے نبی آئے سب رسول ہیں. سمجھ گئے؟ اہل سنت کا قول یہ ہے، ہر نبی رسول ہیں اور ہر رسول نبی نہیں. جبریل رسول ہیں مگر نبی نہیں، میکائیل رسول ہیں مگر نبی نہیں، اور جتنے نبی ہیں سب اللہ کے رسول ہیں. مگر کسی کے کلمے میں بھی یہ آپ دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. یہ اتنے اولو العزم رسول ہیں جو نام میں نے ذکر کیے. ان میں سے کسی، ان میں سے ہر ایک اللہ کے وہ رسول ہیں کہ ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. 5 رسول اولو العزم ہیں. 4 نام میں نے ذکر کیے اور ایک میرے آقا کا ہے. اولو العزم 5 رسول ہیں. ان کی آمد کا ذکر ہوا، ان میں سے 4 کا کلمہ پڑھایا گیا، مگر نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ یا کلمت اللہ، جو بھی ہو. اب آپ بولو وہ رسول نہیں تھے تو کلمہ رسالت کا نہ ہونا چاہیے. مگر سب لوگ
آیتوں نے بتا دیا کہ مطلق سب سے عظیم رسول جو ہے اگر نکرہ سے بولا جائے گا تو وہی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نکرہ اسی لیے رکھا گیا کہ نکرہ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، تو اس رسول کی عظمت کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کچھ سمجھنے والے معاذ اللہ کہیں خدا نہ سمجھ لیں، سمجھنے والے اپنے جیسا نہ سمجھ لیں، دونوں طرح کی بات ہو گئی۔ مگر اب عبدہ و رسولہ یہ کہا گیا۔ میلاد ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جس کا میلاد ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مگر یہ بات باہریوں کو پتہ ہی نہیں چلتی، وہ تو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، تو اب کیا ہم کریں؟ ہمارے پاس اس کا جواب اسی روز ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا اور ہم اندر پڑیں گے، تب ہم پوچھیں گے کیف انتم، یہ تب پوچھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت علی السنت والجماعت عطا فرمائے اور اسی پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی قبر تک ہمیں سچے ایمان کے ساتھ، صحت ایمان کے ساتھ لے جائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ آیت قبر کے ہی معاملے میں گزری ہے۔ ایمان والے جو دنیا میں ایمان بچائے رکھیں گے، اللہ ان کو ایمان پر پکا کر دے گا قبر میں۔ جواب تو کسی کو نہیں آئے گا، مگر اللہ جواب سکھائے گا۔ ایمان بنو، یہ جواب دی، یہ جواب دی۔ سمجھ میں آیا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس لیے اس کی حفاظت۔ السلام علیکم۔